اگر یہاں حکومت اس وقت ہوتی نا میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب نہ ہوتے تو یہ جو معاملہ اب تک سروائیو کر گیا شاید اس سے بہت پہلے دھماکہ ہو جاتا۔ ایک بات میں سائن کے حوالے سے کہوں گا کہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان طے پا جائے گا۔ اس میں یہ کہوں گا کہ ان کے ہاتھ میں جو برین لائن کا کمبینیشن ہے یا ان کے ہاتھ میں ماؤنٹ آف ماس پازیٹیو کے اوپر جو سٹار ہیں، یہ دو سائن ایسے ہیں، یا ان کے ہارٹ لائن جو ہے اینڈ ٹو اینڈ کہہ لیں، یا ان کی جو تھمب فارمیشن ہے وہ یہ ساتھ اس بات کا بھرپور نشاندہی کرتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ تو اگر وہ میاں صاحب اس معاملے میں ہوتے تو بہت ساری چیزیں وہ کہہ دیتے جو ان کو ناپسند تھی۔ تو میرے خیال میں شاید میاں شہباز شریف کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا، جن سے جو کہا جائے گا یہ منون مان لیں گے کہ جی عمران خان کو مائنس کر دیا جائے۔ اکارڈنگ ٹو سائن ایسا ممکن نہیں ہے۔ پرانے پرنٹ میں تو ایسا کوئی سائن نہیں تھا جس سے یہ نشاندہی ہو کہ ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی خطرے سے دو چار ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ صحت کے مسائل، پرابلم، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کی لائف یا زندگی کو خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ان کے ہاتھ میں سائن تھا، جو ان کے ہاں فائرنگ ہوئی ہے، ان کو لیگ انجری ہوئی، یہ سائن آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ انجری کو دورانے جب وہ کرکٹر تھے اس کو فیس کر چکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب، موسٹ سینئر ماہر فلکیات ہیں۔ نیشنل انٹرنیشنل سطح پر مختلف سیاسی شخصیات کے ذائچے بنانا اور ان کے مستقبل کے حوالے سے سیارے کیا کہتے ہیں ڈیسیژن لے چکے ہیں۔ خاص طور پر اہم شخصیات میں عمران خان بھی شامل ہیں، پرویز الہی، سمیت زرداری، ان تمام افراد کے سیاسی پولیٹیشین کے ذائچے بنا چکے ہیں، اور ان ذائچوں پر جو کی جانے والی پیشین گوئیاں تھیں 100% ثابت ہوئی ہیں، اور ان میں سے متعدد لوگ آج بھی ان کی پیری مریدی میں شامل ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مائنس کر دیا ہے، وہ جیل میں مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے مستقبل سیاست کا کیا ہے، ان کی بیماری کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، ان کے سیاروں کا حوالے سے جو ظفر اقبال لاکھ صاحب نے ذائچہ بنایا ہے وہ ذائچہ کیا کہتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام یاسین صاحب۔ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو مار صاحب یہ بتائیں کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی کافی سارے تحفظات پائے جاتے ہیں کہ جیل میں ان کو مختلف اقسام کی بیماریاں لگ گئیں، ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور بڑی سخت قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں، سیاسی مستقبل صفر ہو چکا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، آپ نے ان کا ذائچہ بھی بنایا، ان تک پہنچا، آپ کی پیشین گوئیاں پہلے سے سب ثابت ہو چکی ہیں ماضی میں۔ اب مستقبل کے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین کو عمران خان کے حوالے سے۔ جی لاکھ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی ان کی لائف لائن کے ساتھ ہی اسی ایج کے اندر تحفظ والی لائن جو ہے وہ موجود ہے۔ جب بھی تحفظ والی لائن موجود ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ صحت کے مسائل، پرابلم، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کی لائف یا زندگی کو خطرہ نہیں ہے۔ یعنی تمام مشکلات کہہ لیں یا جتنی بھی تکالیف سے گزرنے کے بعد بھی وہ بندہ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ رہتا ہے۔ دوسرا، اکثر و بیشتر آج کل یہ سوال مطلب جو بھی سوشل میڈیا کے تھرو ان کی آئی سائٹ کے حوالے سے ہے، ویسے جو پرنٹ میں ہمارے پاس تو چونکہ فریش پرنٹ تو موجود نہیں ہے، پرانے پرنٹ میں تو ایسا کوئی سائن نہیں تھا جس سے یہ نشاندہی ہو کہ ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی خطرے سے دو چار ہو سکتی ہے۔ اگر فریش پرنٹ ہو تو ڈیفینیٹلی اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کرنا کہ جی وہ اب وہ ماضی کا ایک جو ہے وہ حصہ بن گئے ہیں، تو اب آئندے والا اس میں ان کا پولیٹکس میں کوئی رول نہیں ہوگا، یا خدا نہ خواستہ اب ان کی بقیہ لائف جو ہے اب جیل کے اندر ہی گزرے گی، تو یہ کہنا کہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کا پولیٹکس کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا، یا وہ ایک طرح سے بالکل ہی جو ہے اب پولیٹکس میں ایک طرف فارغ ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو فارمیشن یا جو سائن ان کے ہاتھ میں موجود ہیں
وہ سائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آنے والا جو پیریڈز ہے جتنی ان کی اللہ نے زندگی باقی رکھی ہے وہ آپ کو پولیٹکس میں ایک ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں یہ کہوں گا کہ ان کے ہاتھ میں جو برین لائن کا کمبینیشن ہے یا ان کے ہاتھ میں ماؤنٹ آف ماس پازیٹیو کے اوپر جو سٹار ہیں یہ دو سائن ایسے ہیں، یا ان کے ہارٹ لائن جو ہے اینڈ ٹو اینڈ کہہ لیں، یا ان کی جو تھمب فارمیشن ہے وہ یہ ساتھ اس بات کا بھرپور نشاندہی کرتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا جتنا کہ وہ پہلے تھا، اور اس کے رول کو آپ پاکستانی سیاست سے نفی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پہ تھوڑا سا جو ہے میڈیا ہم یہ کہہ لیں یا باقی معاملات کہہ لیں کہ اس کو وہ کوریج جو ہے وہ نہیں مل پا رہی جو پہلے ملا کرتی تھی، لیکن یہ چیزیں دوبارہ سے پھر واپس آ جائیں گی. ان کی آنکھ کے حوالے سے جو خبر ہے کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے مناسب علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا دانستہ طور پہ ضائع کی گئی ہے، یہ ان باتوں میں کس حد تک حقیقت ہے؟ میں ایک چیز میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ان کا فریش پرنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. جو پرانے پرنٹ تھے ان میں تو ایسا کوئی نشاندہی نہیں تھی کہ وہ کسی قسم کی معذوری کا ہاں خدا نہ خاصہ اس طرح کا کوئی علامات. ہاں ایک چیز ان کے ہاتھ میں سائن تھا جو ان کے ہاں فائرنگ ہوئی ہے، ان کو لیگ انجری ہوئی، یہ سائن آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ وہ انجری کو دورانے جب وہ کرکٹر تھے اس کو فیس کر چکے تھے. لیکن یہ آئی سائٹ والی بات جو ہاں ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر ہم ان کا فریش پرنٹ ہمیں کسی ذریعے سے مل جائے تو اس میں یقیناً یہ نشاندہی ہوگی کہ ان کی اب آنکھ جو ہے وہ کس مرحلے پہ. کیونکہ میرے پاس فریش پرنٹ نہیں ہے تو میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. پرانے پرنٹس میں تو ایسا کوئی سائن نہیں تھا. اور ہاں میں یہ بات کرتا جاؤں کہ ہارٹ لائن اور سن فنگر کے نیچے اگر اس میں کچھ اس طرح کی فارمیشن ہوتی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس فرد کی آئی سائٹ جو ہے ایٹ سٹیک ہے، تو وہ جب بھی مطلب اس طرح کے مسائل یا پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہارٹ لائن کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے ہارٹ لائن میں وہ تبدیلی آ چکی ہو جس کو آئی سائٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مینشن کیا جا رہا ہے. آپ کی بات بجا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ عمران خان کو قبول کرے گی؟ ان کی انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے سب کو خدشات ہیں اور بہت سارے پولیٹیشین سکرین پر آ کے اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود کسی ریلیف کسی رہائی کی توقع ہے؟ ایک بات میں سائن کے حوالے سے کہوں گا کہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان طے پا جائے گا. وہ طے اس لیے پا جائے گا کہ جو ایک اس کے ہاں اس فرد میں آپ یہ خوبی کہہ لیں یا کوالٹی کہہ لیں کہ وہ اتنی دیر تک اپنی بات کے اوپر کھڑا جب تک کہ اس کی بات کو اچھے بہتر انداز میں مان نہیں لیا جاتا. اور جو سائن اس کے ہاتھ میں ہیں، میں اس بات کا بالکل مجھے قوی یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال نکلے گی اور اس کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے امکان کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے. دوسری جانب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یا جو وقت ہے، وقت کی تیز دھار تلوار جو بے رحم تلوار ہے، اس صورت میں اگر عمران خان مائنس فارمولہ پی ٹی آئی سے کر دیا جائے تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ کہنا کہ جی عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اکارڈنگ ٹو سائن ایسا ممکن نہیں ہے. عمران ہاں اس کی صورتیں تو بدل سکتی ہیں نا، جیسے ہوتا ہے کہ جی ہم اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو 25% یا 30% یا 10% یہ اس کا انفلوئنس کم تو کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ یہ کہنا کہ جی ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے ایسا ممکن نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سائن. ہاں اگر یہ ہوتا ہے نا کہ جی آگے چل کے کیریئر لائنیں جو ہیں ان کی وہ اس طرح کی فارمیشن دے رہی ہیں، لائن آف ایبلٹی کے اندر کچھ ایسی فارمیشن ہے کہ اب یہ بندہ مکمل طور پہ زیرو ہو جائے گا اور اس کا آنے والے دور یا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو یا جو بھی ادارے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی راستہ یا پیسج اسے دینا ہوگا. دوسری جانب آپ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کا ایک جو مشترکہ اقتدار چل رہا ہے، بلکہ چند ایک دیگر جماعتیں ملا کے ہی ہے، تو یہ ایک چوں چوں کا مربع کی حکومت کو لانگ ٹرم کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا ٹینیور اور یہ چل پائے گی؟ یہاں ایک میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات کوٹ کرتا چلوں. اگر یہاں حکومت اس وقت ہوتی نا میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب نہ ہوتے تو یہ جو معاملہ اب تک سروائیو کر گئے شاید اس سے بہت پہلے دھماکہ ہو جاتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہارٹ لائن کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہم کہتے ہیں ماؤنٹ آف ماس پازیٹیو تک رسائی حاصل کرتی ہے،
اور ایسے لوگ جو ہم کہتے ہیں نا کسی نہ کسی فرد کے ساتھ جو ہے وہ ایسے معاملات کریٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں ٹھا پھا جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے، الجھاؤ زیادہ رہتا ہے. اور اس حوالے سے میاں صاحب کے اگر پریویس ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ ایسی صورتحال پیدا کر دی یا اللہ کی طرف سے ہو گئی کہ معاملات کہیں نہ کہیں جو ہے کلوز ہوئے. اب شہباز شریف میں ایک چیز میں اس کی تھم کی فارمیشن دیکھ رہا کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں جو تھم ہے ہم اسے اپنی پامسٹری میں سپل تھم کہتے ہیں. اور سپل تھم رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ ان کو جہاں مرضی آپ مولڈ فولڈ کر لیں، ان سے جو مرضی کہلوا دیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ جو کہیں گے وہ آپ کی بات کو منوان جو ہے وہ تسلیم کرے گا، یس باس کرے گا. لہٰذا کوئی پرابلم ہونے کا امکان نہیں ہے ٹل اس وقت تک کہ زرداری صاحب خود سے مطلب کوئی رد و بدل نہ کرنا چاہیں. تو نون کی طرف سے میرا تو یہ فائنڈنگ ریڈنگ میاں شہباز شریف کے حوالے سے ہے کہ وہ ایسا کوئی حالات یا ماحول کریٹ نہیں کریں گے کہ جس سے جو ہے ان کے ساتھ ہاں کوئی اور ایسا کر سکتا ہے. آپ کی بات بجا ہے. اس حوالے سے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو تھم یا ہاتھ کی جو لکیریں ہیں وہ نظریاتی سیاستدان کے طور پر ہیں، جو ایک نظریے کے تحت چلتے ہیں، اس پر کسی کے دباؤ یا کہنے میں آ کے وہ لچک نہیں پیدا کر سکتے. جبکہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں لچک بہت ہے، ان کا اپنا نظریہ کوئی نہیں ہے، کہیں سے کوئی فورس، کہیں سے کوئی پریشر یا کوئی لالچ یا کچھ بھی ہو، سیٹوں کا لالچ ہو تو وہ لچک پیدا ہو سکتی ہے. آپ کہنے کا مطلب اس طرف ہے؟ نہیں، میں ہاں یہ آپ اس کو ایک تھوڑا سا تبدیل میں آپ کے الفاظ کر دوں گا کہ ان کے اندر جو ہے ابزارب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، گنجائش موجود ہے میاں شہباز شریف میں. جبکہ نواز شریف کے ہاتھ میں ایک چیز جو اکثر ایک تو ان کی انڈیکس فنگر جو ہے بڑی پرومیننٹ ہے، اور دوسرا ان کی ہارٹ لائن جو ہے ماؤنٹ آف ماس پازیٹیو پہ آتی ہے. اس طرح کے لوگوں ہم کہتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے اندر بھی ایک لیڈر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. جب وہ لیڈر نمودار ہوتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں ایسی کر جاتا ہے جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے ہوتی. تو اگر وہ میاں صاحب اس معاملے میں ہوتے تو بہت ساری چیزیں وہ کہہ دیتے جو ان کو ناپسند تھی. تو میرے خیال میں شاید میاں شہباز شریف کا انتخاب بھی اسی لیے کیا گیا کہ ان سے جو کہا جائے گا یہ منوان مان لیں گے. بہت شکریہ. آج ہم بات کریں گے صدر آصف علی زرداری صاحب سے استعفیٰ طلب کرنے کی خبروں میں کیا حقیقت ہے. اس بارے میں ہم بات کرنے جناب نیشنل اور انٹرنیشنل سطح کے معروف سیاروں کے ماہر، سیاروں کی دنیا کے ماہر، سیاروں کے علم کے ماہر جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب سے. جناب لاکھ صاحب یہ بتائیں کہ صدر آصف علی زرداری سے استعفیٰ طلب کرنے کی افواہیں، خبریں اور سوشل میڈیا برمار ہے، گردش کر رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان سے استعفیٰ طلب کر لیا جائے گا؟ اگر طلب کیا گیا تو کیا آپ ریزائن کر دیں گے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں لاکھ صاحب، ہم تو سائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے. زرداری صاحب کا ایک پرنٹ جو میری نظر سے گزرا تھرو سوشل میڈیا، اس میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر بھی لاٹ آف کوالٹیز ایسی ہیں زرداری صاحب کے اندر کہ میں یہ کہوں کہ 99% بھی اگر حالات اس کے مخالف ہو جائیں اور بات 1% تک آ جائے تو وہ اس کے اندر یہ اہلیت ہے کہ 1 کو بھی 99 میں وہ تبدیل کر سکتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی افواہیں ہیں، جو معاملات سرگرم ہیں، اور یہ کہنا کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں گے یا چلے جائیں گے، تو میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا ایسا اور بہترین سلوشن جو ہے وہ نکالیں گے. ہو سکتا ہے وہ ساری گیم جو ہے ریورس ہو جائے. اور ایک چیز میں کہتا ہوں، جتنی محتاط وکٹ پہ وہ کھیلنے والے افراد ہیں، ہو سکتا ہے یہ افواہیں زیادہ اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. یعنی کہ صدر زرداری صاحب میں وہ اہلیت موجود ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے والوں میں بے شک. جی ناظرین، آپ نے جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب کے سے موجودہ دور حکومت کے حکمرانوں کے حوالے سے، جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کی قیادت، قائد میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جانا کہ ان کا علم نجوم کے حوالے سے ان کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ماضی میں کیا کچھ کیا، آنے والے وقتوں میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو پائے گا. آپ نے بخوبی اس سے علم سے استفادہ حاصل کیا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جناب ظفر اقبال لاکھ صاحب کی پریڈکشن کس حد تک سچ ہے یا کہاں تک اس میں خامیاں پائی جاتی ہیں.
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیے سی نیوز کو, لائک کریں, سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.